سامعین ناظرین، ہم آپ کو صحت کارکن کیسے سیکھیں اور کیسے سکھائیں کہ اس سیکنڈ باب میں لیے چل رہے ہیں، جہاں پہ آپ سے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ صحت کارکن، اساتذہ اور مشیروں کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ روایتی معالج اور مڈ وائفز بطور صحت کارکن۔ متعدد پروگرامز میں روایتی معالجوں، جڑی بوٹی کے ماہرین، ہڈی جوڑنے والے اور روایتی مڈ وائفز کو دیہی صحت کارکن کی تربیت دی گئی ہے۔ اکثر اس سے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ روایتی معالجوں کو صحت کارکن کی تربیت دینے کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انہیں اپنے مخصوص شعبے میں پہلے ہی لوگوں کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دیکھ بھال اور علاج کے روایتی اور روحانی طریقوں کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ ان میں وہ جدید طبی تصورات کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اکثر نئے اور پرانے کا امتزاج کسی ایک طریقے سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ عموماً زبردست تجربے اور مضبوط عقائد رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے لوگوں کے رہن سہن کا بہتر دفاع کر سکتے ہیں اور مقامی ضرورتوں سے مطابقت نہ رکھنے والے تصورات اور طریقوں کے استعمال کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہیں۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی جڑیں اپنے علاقے میں ہوتی ہیں اور وہ ضرورت مند افراد کی خدمت کرنے کا گہرا جذبہ رکھتے ہیں۔ لیکن خیال رہے کہ بعض روایتی معالج اپنے خاص علم کو استحصال کرنے یا دوسروں پر قدرت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ روایتی معالجوں کو صحت کارکن کی تربیت دینے میں حائل کیا کیا مشکلات ہو سکتے ہیں؟ روایتی معالجوں کے اکثر طور طریقے لگے بندے ہوتے ہیں، وہ ان میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جدید طب کی طرح روایتی طب میں بھی ایسے طور طریقے ہیں جو مفید ہیں، لیکن کچھ فضول اور بعض نقصان دہ بھی ہیں۔ بیشتر جدید ڈاکٹروں کی طرح روایتی معالج بھی ان طریقوں کا تنقیدی جائزہ لینے سے کتراتے ہیں جن پر ہمیشہ سے عمل کرتے آئے ہیں۔ وہ ایسے طریقے ترک کرنے سے کتراتے ہیں جو نقصان دہ ہیں لیکن ان کے لیے فائدہ بخش ہیں، جیسے بعض جدید دواؤں کا غلط یا ضرورت سے زیادہ استعمال۔ بعض اوقات جڑی بوٹیوں والی دواؤں کے ساتھ کرنا زیادہ خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک میکسیکو میں ایک ڈاکٹر ہے جو جڑی بوٹی کا ماہر تھا، تو علاقے کے لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے ان کو صحت کارکن کے طور پر چن لیا۔ ان کی شفا کا طریقہ صحت کی دیکھ بھال کی سائنس میں قیمتی اضافہ کرتا رہا۔ آج وہ جدید اور مقامی طب دونوں سے کام لے رہے ہیں اور ان کے علاقے کے لوگ صحت کی بہت ہی بہترین سطح پر ہیں۔ روایتی معالجوں کے ساتھ ایک مشکل کا تعلق ان کے مسئلے حل کرنے کے انداز سے ہے۔ زیادہ تر روایتی معالج نفسیاتی طریقۂ ترغیب پر انحصار کرتے ہیں۔ شفا میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ روایتی معالج مریض اور اس کے اہل خانے کو قائل کر دیتا ہے کہ اسے علم ہے کہ مرض کیا ہے اور کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ فوری اور مکمل یقین علاج کے روایتی نظام کی بنیاد ہے، لیکن جدید طب کی سائنس میں اس کے بالکل برعکس انداز اختیار کیا جاتا ہے اور تمام مغربی ممالک میں یہی انداز کار فرما ہے۔ معالج یقین کے بجائے شبہ سے آغاز کرتا ہے۔ وہ سوال پوچھتا رہتا ہے،
متعلقہ معلومات جمع کرتا ہے اور امکانات پر منظم طریقے سے غور کرتا ہے اور آزماتا ہے، اور یہ طریقہ کار اس کو صحیح معلومات عطا کرتا ہے اور آخر کار وہ مرض کی کور تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ روایتی علاج کے عادی افراد کے لیے سائنسی طریقہ کار سیکھنا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ انہیں مشورہ اور تجویز مانگنا یا یہ تسلیم کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بیماری کی تشخیص میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے۔ ان باتوں سے لا علم استاد ایسے افراد کو جاہل یا بددیانت سمجھتا ہے۔ اس سے دونوں کے لیے اپنی اپنی غلطیوں یا شبہات کا اعتراف کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی استاد علاج کے مقامی طریقوں اور ان کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو بہت سی غلط فہمیاں رفع ہو جاتی ہیں۔ جب ایسا ہو جائے تو روایتی معالج بہت اہل اور پرخلوص صحت کارکن بن سکتے ہیں، یعنی دونوں طرح سے وہ اپنے تجربے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور روایتی طریقے بھی جیسے ٹیسٹنگ ہے، لیب ٹیسٹ ہے، اور جتنے بھی معلومات ہو سکتی ہیں کہ وہی بخار کب سے آ رہا ہے، کتنے دن ہو گئے اور کیا، ساری تمام چیزوں کے بارے میں اس کو معلومات ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ صحیح طریقے سے اس پہ غور فکر کر کے مریض کو شہر میں یا کسی خاص ڈاکٹر کے پاس بھیج سکتا ہے۔